وہ سچی بات کرتا ہوں، آپ کے حلقے سے اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے وہ بھی چولستان کا پانی رواں نہیں کروا سکتا۔ یہ قوت اللہ نے دی ہے تو لبیک والوں کو دی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، جس موقف کو یہ ہم جانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ کر لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جائے جو مرضی ہو جائے اس کی کوئی قیمت دینی پڑ جائے۔ لبیک والے اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر چلتے ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے جیسی اندھیری رات ہو، چاہے گولیوں کی بچھاڑے ہوں، چاہے شیلوں کی بارش کر دی جائے، لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر تو دشمن کہتے ہیں روکو روکو، یہ تو دیوانہ دیوانہ، یہ دیوانے آ گئے ہیں، یہ حضور کے دیوانے آ گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر چولستان والوں کی پیاس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی ان کا پانی بحال کر سکتا ہے، ان کے چہروں پر خوشیاں لا سکتا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کو مرہم پٹی دے سکتا ہے، ان کے پیاس کو بجھا سکتا ہے، تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیانیہ اور منشور ہے۔ وہ صرف یہ جماعت ہے جو غریبوں کے حق کے لیے بات کر سکتی ہے اور اس بات پر ڈٹ سکتی ہے، کیونکہ لبیک کے راستے میں وہ راستہ فیض آباد کا ہو، وہ راستہ وزیر آباد کا ہو، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں کشکول نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں عالمی قوتوں کے آگے لیٹنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں جناب کسی راستے میں چائنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں سود نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں ظالم سامنے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے نیام ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اعلان جو بھی ہو، وقت جیسا بھی آ جائے،